ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارتی فوج نے جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں سے 2 کشمیری نوجوانوں عرفان احمد کوٹے اور عادل بشیر لون کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران گرفتار کیا ہے۔ دریاسنا نامعلوم مسلح افراد نے جنوبی کشمیر میں ضلع کلگام کے علاقے توری گام میں 28 سالہ وسیم احمد کے گھر میں گھس کر اس کی ٹانگوں پر گولیاں ماری اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آج مقبوضہ کشمیر میں عوامی کرفیو لگایا گیا۔ اس دوران سری نگر شہر کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی دفعہ 144 نافذ کی گئی، جبکہ 5 اگست سے لگائے جانے والا بھارتی فوجی محاصرہ اور مواصلاتی لاک ڈاؤن مسلسل جاری ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل ہے، یہاں تک کہ ذرائع ابلاغ کو بھی کام کرنے کی اجازت نہیں۔ جموں کشمیر کے مفتی اعظم ناصر الاسلام نے کہا ہے کہ وادی کے علماء کرام نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کے خوف کی وجہ سے جمعہ اور نماز پنجگانہ کے لیے مساجد کو بند نہیں کیا جائے گا۔ جموں کشمیر سوشل یوتھ فورم نے دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں نظر بند حریت رہنما پیر سیف اللہ کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہیں ٹیومر ہے اور جیل میں مناسب طبی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی صحت بگڑ رہی ہے۔ 14 دن کے لیے کوارنٹائن میں رکھے گئے بنگلہ دیش سے آنے والے کشمیری طلبہ کا کہنا ہے کہ قابض انتظامیہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہے اور انہیں مناسب سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ تصور کیجئے کسی قوم کے بنیادی حقوق و آزادیاں پہلے سے ہی سلب ہوں، اس کی آواز دبانے کے لیے اسے بدترین پابندیوں میں جگڑا گیا ہو، اب ایک بہت بڑی وبا اس کے سروں پر ایک مہی بلا کے طور پر منڈلا رہی ہو، غاصبین کو اس بہانے اسے دبانے اور محدود کرنے کا مزید موقع ہاتھ آیا ہو، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس کی تصویر دنیا کے سامنے آنے کا واحد ذریعہ یعنی میڈیا بھی پابندیوں اور غیظ و غضب کا شکار ہو، تو کرۂ ارض پر اس جیسی مظلوم و مصیبت زدہ قوم اور کون ہو سکتی ہے؟ جملہ اور حقیقی قیادت پس دیوار زندہ اور میڈیا زیر دباؤ، تو مظلوم کی آواز کون بلند کرے گا؟ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک اور دیگر رہنماؤں کے خلاف 30 سال پرانے اور ختم شدہ کیسز کا احیاء اور دفاع کا موقع فراہم کیے بغیر ہی فرد جرم عائد کرنا حالات کی مزید سنگینی کا پتہ دے رہا ہے۔ لبریشن فرنٹ کے نائب چیئرمین سلیم ہارون اس پر کہتے ہیں، ان کیسز پہ پہلے یہ نیوز آتی ہے میڈیا میں، جبکہ جج دوسرے دن وہ فیصلے دیتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسکرپٹ آلریڈی مودی گورنمنٹ لکھ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے یاسین ملک نے کہا کہ میں 1 اپریل سے انٹل ڈیتھ بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا۔ تو یہ بڑا ڈینجرس مسئلہ ہے، ہمیں ہندوستان کے ساتھ کسی بھی صورت میں کمپرومائز یا کسی طرح سے ان کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ ایسے بے شمار آزمائشیں آئیں گی اور ہم ان سے گزریں گے اور اپنے قوم کو آزادی دلائیں گے، چاہے ہمیں مزید قربانیاں دینی پڑے۔ کشمیری دنیا کے سامنے سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ کورونا کی وبا سے بہت بری طرح شکار اور طبی قید میں جا چکی دنیا کو کم از کم ان حالات میں اندازہ ہونا چاہیے کہ کشمیریوں پہ کیا بیت رہی ہے۔